الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ محترم استاذ محترم فضیلت الشیخ مولانا عبدالباسط صاحب جامعہ ریاضی حفظہ اللہ وتولہ اور ہمارے مربی و مشفق امیر صوبہ فضیلت الشیخ مولانا عبدالوہاب صاحب جامعہ حفظہ اللہ وتولہ اور دیگر مشائخ و برادران اسلام، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب تصور کرتا ہوں کہ میں ہرپنہلی میں کسی مسجد میں پہلی مرتبہ کچھ بول رہا ہوں۔ ویسے آزو بازو ہی رہتا ہوں، لیکن کبھی اتفاق نہیں ہوا، کبھی موقع نہیں ملا۔ آج پہلی بار ہرپنہلی کی کسی مسجد میں کچھ بولنے کی سعادت کر رہا ہوں۔ ویسے اسٹیج پر جلوہ افروز مشائخ بہت مہارت رکھتے ہیں بولنے میں، مشہور مقرر ہیں، مبلغ ہیں، داعی ہیں، ہم تو بس سامع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ایک اور فاضل مقرر مولانا عبدالرحیم خرم صاحب جامعی حفظہ اللہ وتولہ اپنی کچھ مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو جگہ خالی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جگہ کسی اور کو موقع دیا جانا بھی چاہیے۔ تو ہمارے بھائیوں نے مجھے چنا، اس انتخاب پر میں شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس انتظام و اہتمام کو قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ہرپنہلی واقعی قرب و جوار میں مثالی شہر ہے۔ شاید آپ لوگوں کے نزدیک آپ کی خود کی قدر ہو نہ ہو، آپ کی مثالیں یا آپ کے شہر کی مثالیں یا شہر کے علماء کے بارے میں قرب و جوار میں بہت بولا جاتا ہے۔ یہاں کی ترقی، یہاں کی دینداری اور یہاں کا دینی جذبہ بہت مشہور ہے۔ بہرحال شہرت اور چرچے اپنے الگ جگہ ہیں، قبولیت اپنا الگ مقام رکھتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مساعی جمیلہ دینی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور زاد آخرت بنائے۔ حضرات و حاضرین، فکر آخرت کے مرکزی موضوع پر آج کا یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، میں سوال کرتا ہوں، کیا یہ عنوان ہماری زندگی میں پہلی مرتبہ آیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس سے پہلے نہیں سنا؟ کیا کبھی اس سے پہلے بولا نہیں گیا؟ کیا کبھی اس کے بارے میں ڈرایا نہیں گیا؟ بالکل ڈرایا گیا، بتایا گیا، بولا گیا، بہت کچھ بولا گیا، مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے بتایا گیا، لیکن پھر بھی ہم جو کہ تو ہیں جیسے کہ ویسے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزانہ صبح شام دروس سنتے ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ میں آتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، مختلف ناحیوں سے جلسے جلوس میں شرکت کرتے ہیں، سنتے بہت کچھ، بڑی محنت ہوتی ہے، رگڑا جاتا ہے، لیکن رزلٹ، نتیجہ، اثر کیا ہے؟ وہی زیرو۔ آپ دیکھیے، اپنے آپ پر غور کیجئے، اپنے احوال پر، آزو بازو، قرب و جوار میں، خود کے گھر میں، پڑوس میں آپ دیکھیے، تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں،
آپ خود دیکھیں گے، اس کا مشاہدہ کریں گے اور جواب آپ کو وہی ملے گا۔ جب محنت ہوتی ہے تو اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ بچہ پڑھتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے، بچہ پڑھتا ہے انجینئر بنتا ہے، بچہ پڑھتا ہے لائر بنتا ہے، اس کی ویسی محنت ہوتی ہے، اسے ویسا صلہ ملتا ہے۔ ایک ٹیلر کپڑے پر محنت کرتا ہے تو وہ کپڑا لباس بن جاتا ہے، معمولی کپڑا نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر، ایک طبیب ایک بیمار پر محنت کرتا ہے، وہ مریض صحت مند ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس پر محنت کی گئی ہے۔ ایک بڑھائی اگر وہ لکڑی پر محنت کرتا ہے، دروازہ بن جاتا ہے، کھڑکی بن جاتی ہے، کیوں؟ اس پر محنت کی گئی ہے۔ آپ جس چیز پر محنت کریں گے اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا، چاہے سنار ہو، لوہار ہو، مزدور ہو، جو بھی ہو۔ اگر محنت ہوتی ہے تو اس کا صلہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کتنے جمعہ ایسے ہیں، کتنے صبح و شام کے دروس ہیں، کتنے خطابات ہیں، جلسے ہوتے ہیں، فکر آخرت کے موضوع پر بولا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے ہم جو کہ تو ہیں جیسے کہ ویسے ہیں۔ ہمارے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، ہمارے اندر کیا فکر پیدا ہو رہی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں۔ ہمارا چہرہ جیسے کا ویسا، 10 سال پہلے ویسا تھا، اب بھی ویسا ہی ہے، سنت سے دور، شریعت سے دور۔ ہمارا چہرہ نہ بدلا، نہ ہمارا لباس بدلا، نہ ہماری گفتگو بدلی، اور نہ ہمارا رہن سہن بدلا، نہ ہمارا لین دین بدلا، کچھ نہیں۔ جتنا بھی بولو، آخرت کے بارے میں جتنا ڈرانا چاہتے ہو ڈراؤ، لیکن ہم بدلنے والے نہیں۔ ہمارا لین دین ایسا ہی ہوگا، ہمارا جھوٹ ایسا ہی ہوگا، ہماری غداری ایسا ہی ہوگی، ہماری بے وفائی ایسے رہے گی۔ ہم نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں چھوڑیں گے، غداری نہیں چھوڑیں گے، مکر و فریب نہیں چھوڑیں گے، بے نمازی ہمارا جو رویہ ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کچھ بولنا بولو، آپ دیکھیے کتنا بدلا، ہم نے اپنے آپ کو کتنا بدلا، کچھ نہیں۔ اگر ہم واقعی آخرت کی فکر کرتے تو بہت بدل جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا چہرہ بدلتا، ہمارا لباس بدلتا، ہمارا وضع خدا بدلتا، سب کچھ بدل جاتا۔ اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں تم کیسے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرہ خیر وابقا۔ ارے کیسے لوگ ہو تم، دنیا کے پیچھے پڑے ہو، جبکہ آخرت بہت بہتر ہے اور وہ ہمیشہ ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ ہم لوگ دنیا کے پیچھے ہیں، بہت آگے کے سوچنے والے ہیں، مستقبل کی بہت فکر، آگے کا بہت پلان، فیوچر، ہم کیسے، ہمارا کل کیا، ہمارا فیوچر کیا، ہماری اولاد، ہماری نسل، ہمارے بچے، ہمارا پلان، ہمارا فیوچر، بہت سوچتے ہیں۔ اتنا آگے سوچنے والے آنکھ بند ہونے کے بعد کیا، وہ نہیں سوچتے۔ بچوں کی فکر ہے، پوترے نواسوں کی فکر ہے، خاندان کی فکر ہے، لیکن خود کی فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبر میں کیا ہوگا، خود کی فکر نہیں ہے۔ ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں، اتنے مفاد پرست ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، کیا بتاؤں۔ میں اچھا رہا تو بس، میں کھا پی لیا تو بس، میرا بیڑا پار ہوا تو بس، میں کامیاب ہو گیا تو بس، باقی جائے بھاڑ میں۔ کون کیا کر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ ایسا جینا ہم سے بہتر تو وہ چونٹی تھی جو دوسروں کی فکر کرتی تھی۔ جانتے ہیں قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں کی جماعت، ایک چونٹی اپنی برادری کی فکر کر رہی ہے، اللہ اکبر، ہم تو اس سے بھی گئے گزرے، ایک چھوٹی چونٹی، ایسی چونٹی ہمارے پاس جس کی کوئی حیثیت، کوئی وقعت، کوئی اس کی قدر نہیں ہے۔ ارے وہ چونٹی ہے، مسل دو، انگلیوں میں مسلتے ہیں، پاؤں میں مسل دیتے ہیں، ایسی چونٹی ہم سے لاکھ درجے کی بہتر۔ وہ چونٹی خود کی نہیں بلکہ اوروں کی، اپنی برادری کی فکر کرتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں آپ؟ یہ آیت بھی پہلی مرتبہ نہیں سن رہے ہیں،
10 مرتبہ رمضان میں آپ نے تفاسیر میں دروس میں سنا ہوگا، چونٹی خود کے بجائے اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اوروں کی فکر کرتی ہے اور متنبہ کرتی ہے، دیکھو سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے پاؤں تلے رون دیے جائیں، چلو اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، اپنی جان بچاؤ، اپنی فکر کرو۔ وہ چونٹی اپنی برادری کی فکر کرتی اور ہم خود کی فکر کرتے ہیں، کون ہمارا کیا ہے، ہمارے بچے کیا ہیں، ہمارے گھر والے کیا ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دیندار ہیں، وہ اچھے ہیں، کیا ہیں؟ نہیں، اگر اچھے ہوتے، اگر واقعی دیندار ہوتے تو ہماری یہ حالت نہیں ہوتی، ہماری یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب جگہ آپ دیکھیں ماحول کچھ ایسا ہی ہے، دنیا پرست، مال آ جائے، گھر بن جائے، بنگلے ہو جائیں، فلاں ہو جائے، بس یہی ہے۔ کبھی آپ نے فکر کی کہ میں نمازی ہو جاؤں، میں خود کی اپنے آپ کو جہنم کے آگ عذاب سے بچاؤں، میں اپنے بچوں کو بچاؤں؟ اگر فکر ہوتی تو آج ہماری مسجدیں خالی نہ ہوتی، ہمارے مساجد ویران نہ ہوتے، 5 مرتبہ اذانیں ہوتی ہیں، بہت کچھ۔ اگر فکر ہوتی، صبح کی نماز میں 1 صف 2 صف نہ ہوتے، مسجد بھر جاتی ہے۔ کیا بات ہے، جمعہ میں مسجد بھر جاتی ہے اور صبح میں بس انگلی پہ گنے چنے مصلی ہوتے ہیں؟ آخر کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اگر واقعی فکر ہوتی، صبح کی نماز میں ہم آتے، نماز پڑھتے، گھر جاتے، گھر والوں کو جگاتے، بچوں کو جگاتے، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے، ہماری تلاوت سے وہ شرم میں ڈوب جاتے، وہ بھی اٹھ جاتے، وہ بھی نماز پڑھتے، نماز کا اہتمام کرتے۔ کاش وہ ماحول ہو جاتا، ہے نہیں ہے، ایسا ماحول نہیں ہے، ہم نے بنایا نہیں، ماحول بنایا گھروں میں ناچ گانے کا، موسیقی کا، فلموں کا، ڈراموں کا، یہ ماحول ہم نے بنایا، مگر دینی ماحول ہم نے نہیں بنایا۔ اگر آخرت کی فکر ہوتی تو بہت کچھ۔ میرے دوستوں، فیوچر سوچنے والوں، مستقبل سوچنے والوں، خود کے بارے میں سوچو کہ ہماری آنکھ بند ہو جائے تو اس کے بعد کا کیا انجام ہوگا۔ آخرت کی فکر۔ بہرحال میں نے کہا کہ ہمارے مشائخ ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ، ہم ان سے سننا چاہتے ہیں۔ میں تو خیر ایک سامع کی حیثیت سے ہوں، جتنی باتیں، کچھ باتیں جو میرے پاس تھی، جو میں کہنا چاہ رہا تھا، ایک پیغام آپ کو دینا چاہ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں اپنا پیغام آپ کو دے چکا ہوں۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور اب تمام بھائیوں کے لیے، اللہ تعالی ہم تمام کو آخرت کی فکر پیدا کرنے اور اس کی تیاری کر لینے کی اللہ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔